الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اخلاق، اچھے اور برے اخلاق، یہ وہ موضوع ہے جس پر کہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اخلاق کی تقسیم بھی مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے اور اس کی فہرست بھی بڑی طویل ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط بھی ہیں، اور ایک اچھے اخلاق سے بہت سارے دوسرے اچھے اخلاق کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اور کچھ برے اخلاق ایسے ہیں جو جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن سے اور بہت سارے برے اخلاق کی جڑیں پھوٹتی ہیں، اور سب کا احاطہ کرنا اور سب کو بیان کرنا ناممکن ہے، نہ اس کا فائدہ ہے۔ تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم چند چیزوں کو منتخب کریں، ان پر اپنے توجہ اور اپنے عمل کو مرکوز کریں۔ علم کی بہت بڑی مقدار کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ سیکھتے جائیں اس پر عمل ضروری ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اگر ہاتھ آ جائیں تو اس سے بہت ساری چیزیں ہم کو مل سکتی ہیں۔ تو جن 5 چیزوں کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ بڑی جامع قسم کی چیزیں ہیں جن کا تعلق باطن سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی، اور جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ سچ بولنا، آدمی اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرے، کوئی بات کہے تو اس میں بھی اس کو سچا ہونا چاہیے، اور بندوں سے بات کرے تو اس میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ جھوٹ سے اجتناب، اللہ تعالیٰ سے بھی وہ جھوٹ نہ بولے، بندوں سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ اسی طرح امانتیں وہ بھی ہیں جو اللہ نے سپرد کی ہیں، ان امانتوں کو بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، اور وہ امانتیں بھی ہیں جو بندوں کے ساتھ تعلق کی صورت میں اور بندوں کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے عہد وہ بھی ہے کہ جو اللہ سے باندھے ہیں، تو پابندی عہد، امانت و دیانت، خیانت سے اجتناب، سچ بولنا، سچائی زندگی میں پیدا کرنا، قول اور فعل اور دل میں مطابقت پیدا کرنا، یہ انسانوں کے باہمی تعلقات میں بھی جا و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، دین کے پورے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں بھی۔ تو امانت اور دیانت، اسی طریقے سے عدل و انصاف، پورے دین پر عمل میں بھی عدل ضروری ہے، اور باہمی تعلقات میں بھی عدل کے اوپر قائم رہنا، یہ بھی دین کے بہت سارے احکامات کا خلاصہ اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم فرمایا ہے، یامر بالعدل والاحسان، اور عدل اور احسان میں دراصل سارے احکام اور ساری ہدایات اور سارے اخلاقی فضائل جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور بڑا سمجھنا،
یہ اللہ کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی ذاتی کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی باتوں کے مقابلے میں بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، یہ بھی کبر ہے، اور بندوں کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم جن 3 چیزوں کا ذکر کریں گے ان کا تعلق تو خالص انسانوں کے باہمی تعلقات سے ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ غصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطری طور پر دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ غصہ فی نفس ہی کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ اگر غصہ آدمی میں نہ ہو تو پھر وہ اپنا اور اپنی عزت کا اور اپنی جان کا اور اپنے مال کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ جذبات محرکات ودیت کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فی نفس ہی برا نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا اخلاق کے ضمن میں بھی، اپنی تربیت کے ضمن میں بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ لالچ فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر لالچ آدمی کی طبیعت میں نہ ہوتا تو وہ بڑے اونچے اونچے کام نہیں کر سکتا تھا۔ اگر لالچ دنیا کا ہو تو وہ خراب چیز ہے، اگر لالچ جنت کا ہو جائے تو پھر تو آدمی دنیا کے بڑے بڑے مار کے سر کرتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے جنت کے لالچ میں۔ اگر لالچ ہی سے آدمی کی طبیعت خالی ہے تو پھر وہ کس کے لالچ میں جان قربان کرے گا؟ اسی طرح غصہ اگر نہ ہو تو آدمی اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، اور اس لیے غصہ آنا بالکل فطری ہے۔ غصہ آنے پر تو کوئی نہ اللہ کے یہاں مواخذہ ہے، نہیں یہ کوئی برا اخلاق ہے کہ آدمی کو غصہ آ جائے۔ لیکن غصہ نکالنا، غصے کے مطابق کوئی عمل کرنا، کوئی بات کہنا، زبان سے کلمات کو نکالنا، کوئی برتاؤ کرنا، یہ آدمی کے اختیار ہے۔ یہ اگر وہ آدمی بات کہنا شروع کرے اور وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو یہ غصے کا وہ پہلو ہے جو آدمی کے اختیار میں ہے اور جس پر وہ قابل مواخذہ ہے۔ غصہ بھی 100 خرابیوں کی جڑ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کی طرف دوڑنے کی دعوت دی، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، دوڑو، تیزی کے ساتھ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو فرمایا جنت ان کو ملے گی، متقین کو ملے گی۔ متقین کون ہیں؟ کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اپنے غصے پر کو پی جاتے ہیں، اس پر قابو پاتے ہیں۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غصہ نہیں آتا۔ متقی وہ نہیں ہے کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں، تو غصہ آئے گا ہی نہیں، وہ تو بالکل بے ضرر آدمی ہوگا جو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جس کو حق کچلا جا رہا ہو آدمی کو غصہ نہ آئے، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، بندوں کا ظلم ہو رہا ہو، اس کو غصہ نہ آئے، تو وہ آدمی دین کے کس کام کا؟ لیکن غصے کا آنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو درجات بلند کرنے کے لیے، نیت میں حالات سے نپٹنے کے لیے اسے فطرت میں ودیت کیا ہے۔ اصل بات یہ غصہ آئے تو آدمی اس بات پر قادر ہو کہ اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھ سکے، اس کی لگام اور باں غصے کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے، جو منہ میں آئے بکتا چلا جائے، جو روش غصہ سجائے کہ اختیار کرو وہی اختیار کرتا چلا جائے، برتاؤ بھی وہ کرے کہ جو غصہ سکھائے بلکہ غصے کو وہ پی جائے، اور اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلوان تو وہ ہے، طاقتور آدمی وہ ہے جس کو اندر اتنی قوت ہو کہ جب دل میں غصے کا بخار اٹھے، اس کے افراد دماغ کی طرف جانا شروع ہوں اور ایک آگ لگ جائے آدمی کے اندر، تو پھر وہ اپنے اس پر قابو پا سکے۔ غصہ تو ایک قسم کی آگ ہے، آپ جس کو بھی غصہ آتا ہے اس کو تجربہ ہے
کہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی اپنے قابو سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. غصے میں وہ بدگمانی بھی کرتا ہے، جھوٹے سچے الزامات بھی دوسروں پر لگاتا ہے، تلخ کلامی پر بھی اتر آتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، عیب بھی تلاش کرتا ہے، عیب چینی بھی کرتا ہے، منہ سے جھاگ بھی نکلنے لگتے ہیں، آواز بھی گدھوں کی طرح اونچی ہو جاتی ہے، کرخت ہو جاتی ہے، رگیں بھی پھول جاتی ہیں، چہرے کا بھی انداز بدل جاتا ہے، جسم پر بھی اثر پڑتا ہے، زبان پر بھی پڑتا ہے، باتوں پر بھی پڑتا ہے. غصے پر قابو یہ اچھے اخلاق کے لیے، برے اخلاق سے بچنے کے لیے یہ بالکل بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتی. چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ مجھے نصیحت فرمائے مختصر. آپ نے فرمایا غصہ مت کرو. یہ سوال کیا انہوں نے کہ شاید یہ تو ایک ہی بات آپ نے کہی، چھوٹی سی بات ہے. آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ مت کرو. یہ تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا، تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی بات محبوب نہیں ہے کہ آدمی اپنے غصے کی گھونٹ کو پی جائے، بلکہ زمین الغیث اپنے غصے کو پینے والے لوگ جو ہیں یہ متقین ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان کے لیے اس کی مغفرت ہے، ان کے لیے اس کی جنت ہے. اور غصے کا قابو جو ہے وہ ایک کنجی ہے اچھے اخلاق کی اور ایک بند ہے برے اخلاق کے مقابلے میں. باہمی تعلقات میں جب آدمی انتقام پہ اتر آتا ہے، دوسروں کے حق بھی مارتا ہے ناحق، اور زبان کے تو بے شمار گناہ ہیں کہ جو اس سے غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے پر قابو کھو دیتا ہے. غصہ کیونکہ جسم کے اندر ایک طبعی چیز ہے تو اس کے اوپر قابو پانے کے لیے بھی کچھ طبعی تدابیر بھی ہیں اور کچھ اس کی نفسیاتی اور علمی اور ایمانی تدابیر بھی ہیں. ان کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. تو مثلا میں غصہ ہے کہ جوش کی طرح جسم میں اٹھتا ہے، آگ کی طرح. تو اصل بات تو یہ ہے، ساری برائیوں کے اندر یہ ہے کہ آدمی اپنی توجہ ادھر سے ہٹا دے. تو تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی کو غصہ آئے تو وضو کرنا ہے، وضو کرے. وضو کے پانی کی ٹھنڈک سے بھی اس کے غصہ ٹھنڈا ہوگا. اور جس حالت میں ہے اپنی اس حالت کو بدل دے. اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے. جب بھی غصہ اس کو چاہے معلوم ہو کہ میرے پر قابو پا رہا ہے تو جس حالت میں ہے اس کو بدل دے. یہ نہ ہو کہ بیٹھا ہوا ہو تو غصے میں ایک دم کھڑا ہو جائے، ہاتھا پائی پر اتر آئے، وہ گالیاں بکنا شروع کرتے. بلکہ اگر غصے کی حالت میں کھڑا ہو تو بیٹھ جائے. بیٹھا ہوا آدمی ہاتھا پائی نہیں کرتا، گالیاں بھی مشکل سے بکتا ہے. اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. یہ حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی اور اس طریقے سے اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. نہ کہ ایک آدمی سب غصے کے عالم میں تھا، حضور نے فرمایا کہ وہ چند کلمات ہیں یہ اپنی زبان سے کہہ دے تو غصے پر قابو پا سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یا اس کے بعد یہ قابو نہ ہو تو اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اتارے اور غصے کو انتقام لے لے، اپنی بات کہہ لے، وضو کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. وضو اور نماز سے خود بخود توجہ جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی. اس کے بعد پھر ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھے کہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا ذلیل ہوں، اللہ کے آگے بالکل بے سہارا ہوں، سارا سہارا اسی کا سہارا ہے. تو ابھی یہ بات اور بھی آگے آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پر اسی طرح غصہ کرے جو حرکتیں میں اس کے جناب میں کرتا ہوں، میرا کیا انجام ہو. کسی نے مجھ سے ذرا سی کوئی بات کہہ دی، کہیں میری عزت کو ٹھیس پہنچ گئی، کہیں کسی نے میں نے محسوس کیا کہ نہیں میری تو اس سے کچھ توہین ہو گئی اور کوئی بات میری مرضی کے خلاف ہو گئی، ناگوار ہو گئی، میں غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں. بیوی کو 2 گالیاں دیتا ہوں، روٹی اٹھا کر پھینک دیتا ہوں، سالن میں نمک ٹھیک نہیں ہوتا تو سالن کی پلیٹ اٹھا کر سامنے سے ہٹا دیتا ہوں،
بچوں پر غصہ آتا ہے تو دھنک ڈالتا ہوں ان کو پڑوسیوں سے، دوستوں سے، کاروبار میں. تو اگر اتنی معمولی غلطیوں پر میں آگے سے باہر ہو جاتا ہوں، یہ برتاؤ کرتا ہوں، تو میں تو اپنے رب کی شان میں صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی گستاخیاں کرتا ہوں، کتنی ناشکریاں کرتا ہوں. بیوی ذرا سی ناشکری کرے تو کھڑے ہو کے میں 100 تانے دیتا ہوں کہ میں نے تو یہ احسان کیا اور یہ احسان کیا، تو اتنی ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احسان کیے ہیں اتنے تو نہیں، اس کے مقابلے میں تو وہ ہمارے احسان کچھ بھی نہیں ہے، دوسروں پر کرتے ہیں. اسی ناشکری کی تو غصے کی کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ اسی طرح غصے میں آ جائے، میرے ساتھ برتاؤ کرے، تو مجھے کون بچانے والا ہے. تو میں اس کے بندوں پر کیوں غصہ کروں گا. اس لیے غصہ کروں گا تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اس نے تو بڑا پسند فرمایا ہے کہ غصے پر قابو پاؤ، غصے کی گھونٹ پی جاؤ. غصہ آئے تو اس پر نکالو مت. تو اگر ہم نے یہ تدابیر اختیار کی اور غصے پر قابو رکھا تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں، تحریکی زندگی میں، خانقی زندگی میں، محلوں میں، تعلقات میں فساد کا ایک بڑا سبب تو یہ غصہ ہے. غصے سے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. بے قابو ہونے کے بعد وہ بکتا بھی رہتا ہے، الزامات بھی لگاتا ہے، تہمتیں بھی تراشتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تجسس بھی کرتا ہے، دوسروں کی تذلیل بھی کرتا ہے، ان کی تحقیر بھی کرتا ہے، نہ معلوم کیا کیا کرتا ہے اسے غصے کی وجہ سے. غصہ جڑ ہے بہت ساری خرابیوں کا. تو غصہ یہ ہوا جس پر کہ قابو پانے کی بڑی ہدایت کی گئی ہے، اور اپنے غصے پر قابو پا کے علم، بردباری، یہ جو ہے وہ اخلاقی صفت ہے کہ جو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ حسد اور بغض ہے. حسد بھی بڑی پرانی بیماری ہے. شیطان کو بھی آدم کے ساتھ حسد ہوا تھا. اس کو تو یہ درجہ دے دیا گیا اور میں اس مقام پر رہ گیا. اور جب بھی لوگوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے تو حسد کی وجہ سے کیا ہے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی دوسرے کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو اس کا نعمت کا ہونا ناگوار ہو. نعمت کسی قسم کی بھی ہو، کسی کا جسم طاقتور ہے، کوئی حسین ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کو دنیا میں کچھ مل جاتا ہے، رتبہ مل جاتا ہے، یہ ناگوار ہو کہ اس کو یہ جاؤ عزت نصیب ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. کسی کو یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، صرف مال و دولت کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ سب نعمتیں ہیں. کسی کو دوسرے کو یہ نعمت ہو تو آدمی کو یہ ناگوار ہو، ناگواری نہ ہو بلکہ اس کو یہ بھی خواہش ہو کہ اس سے چھن جائے. یہ چیز جو ہے یہ حسد ہے. فطری طور پہ ناگوار ہو جانا یہ تو اختیار میں نہیں ہے، اور کوئی بھی دین یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ چیزیں آدمی کے اختیار میں نہیں ہیں ان کو اس سے معاوضہ ہو. لیکن ناگوار ہونے کے بعد اس ناگواری کو دل کے اندر پالنا اور پھر جستجو میں لگ جانا، کسی طرح اپنے اس ناگواری کو نکالا جائے، کسی طرح نقصان پہنچایا جائے اس کو پاس کی نعمت حاصل ہے، کسی طرح اسے چھن جائے، چاہنے والے اس سے کچھ برگشتہ ہو جائیں. اس کی اگر لوگ تعریف کرتے ہیں تو ذرا سے کوئی کتنے کا بیج ڈال دے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی برائی بیٹھ جائے. ایسی بات کہیں کہ دولت آ گئی ہے، دولت اس سے چھن جائے، دنیا میں کوئی مرتبہ مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ کھول دیا ہے. یہ جو ہے یہ حسد کی بیماری بھی بڑی بنیادی بیماری ہے. حسد جو ہے اس سے دنیا کی بھی خرابی ہے، دین کی بھی، آخرت کی بھی خرابی ہے. دنیا کی خرابی تو یہ ہے کہ آدمی خامخواہ ایک نفسیاتی مرض کے اندر مبتلا ہوتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے، اور اس کی پورے عیش و سکون رخصت ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آدمی حسد کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر وہ غصہ بھی اس کو آتا ہے بہت. اسی پر بھی غصہ آتا ہے، دوسرے کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، اور مجھے کیوں نہیں ملا کہ اسی کو کیوں مل گیا، اسے چھن جانا چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ غصے کی جڑ بھی ہے حسد. اور حسد جو ہے اس سے دنیا کے اندر بھی خرابی ہے. اور حسد جیسا میں نے کہا کہ جب ایک دفعہ آدمی حسد کی راہ پہ نکل کھڑا ہو تو پھر وہ ہزار گناہ کرتا ہے. اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
جس طرح کہ آگ جو ہے وہ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، کر کے جل اٹھتی ہیں لکڑیاں، ذرا میں راگ بن جاتی ہیں۔ اور بہت بہت شمار نیکیاں ہیں کہ جو خود حسد کی وجہ سے تو نہیں ہوتی، لیکن جب حسد لے جاتا ہے بری راہوں پر تو حسد کی وجہ سے آدمی وہ ساری حرکتیں کرتا ہے جن سے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک تو کسی چیز کا ناگوار ہونا ہے، اور ناگوار ہونے کی وجہ سے یہ دل کے اندر یہ خواہش ہونا ہے کہ اسے چھن جائے اور یہ اس کے پاس نہ رہے۔ اور بغض جو ہے، دشمنی دل کے اندر اگر بیٹھ جائے تو یہ بھی پھر ہزار خرابیوں کی جڑ ہے۔ سینہ صاف ہونا چاہیے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ دل صاف رہنا چاہیے، دل کے اندر آئینے کے اوپر کینے دشمنی کا کوئی دھول نہیں ہونی چاہیے، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ہو جائے تو پھر آدمی ناراض رہتا ہے اور خفا رہتا ہے، اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ دشمنی نکالنے کے لیے وہ بہت کچھ کرتا ہے، دشمنی کا بیٹھنا اور دشمنی نکالنے کی کوششیں کرنا، ان سے آدمی پھر حقوق غصب کرتا ہے اور دوسرے کے بہت سارے حقوق مارتا ہے جو دین کے اندر سارے اعمال کو ضائع کرتے تھے۔ تو اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنا، اس کے ساتھ تو اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ آج بہت ساری احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن اللہ کے حضور میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور وہ مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہے، یا کوئی ناراض ہے، یا بولتا نہیں ہے، یا بول چال بند ہے، اس کا معاملہ مؤخر کر دو جب تک یہ اپنے حالات کی اصلاح نہ کرے۔ تو یہ جو ہے سارے اعمال کی مغفرت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دل اگر صاف نہ ہو بھائی کی طرف سے تو پھر تو بڑا نقصان کا سودا ہے۔ ایک واقعہ حدیثی کتابوں کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے کہا کہ یہ میں پورا اس کے من و عن مجھے یاد نہیں ہے، لیکن واقعے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے کہا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو۔ تو ایک صحابی کو شوق ہوا کہ آخر اس کا دوسرے دن بھی شاید ایسا ہی ہوا، تو پھر ان کو شوق ہوا کہ آخر یہ کیا عمل کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا شاید واقعہ ہے۔ تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور کچھ بہانہ کیا کہ میری ذرا باپ کے ساتھ تھوڑی سی وہ ہے اور میں آپ کے گھر 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ یہ گھر ٹھہر گئے، اگر شوق سے آپ رہیے میرے یہاں۔ انہوں نے دیکھا کہ بس فرض نمازیں ادا کرتا ہے، اور کوئی رات کو ان کا خیال تھا کہ بڑا جنتی آدمی ہے، رات کو یہ کھڑا ہوگا، تہجد پڑھے گا، وضو کرے گا، رات بھر قیام لیل کرے گا۔ اس نے پوری رات سو کے گزار دی اور بس فجر کے وقت تک وہ سوتے رہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو بڑے مایوس ہوئے کہ اس میں تو کوئی بات نظر نہیں آئی۔ اجازت لی، کہا کہ میں تو اصل میں اس لیے آیا تھا کہ حضور نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ جنتی ہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا آپ میں کیا صفت ہے جو آپ جنتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس جو کچھ تم نے دیکھ لیا، میں اس کے علاوہ کیا کہوں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے دشمنی نہیں رکھتا، انصاف رکھتا ہوں۔ اور شاید یہی بات ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہو، جس کی وجہ سے جنت کی بشارت جو ہے مل گئی۔ تو دل کو صاف رکھنا، لوگوں سے دل پر میل نہ آنے دینا، اس میں غل کا نہ ہونا، کینے کا نہ ہونا، دشمنی کا نہ ہونا، کدورت کا نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے حسد کے بعد یہ پیدا ہوتی ہیں، اور ان سے بھی احادیث میں اور قرآن مجید میں بہت شدت کے ساتھ تاکید کی کہ ان سے بچنا چاہیے۔ جیسا میں نے کہا کہ غصہ اور حسد اور بغض، اس کا سب سے بڑا اظہار جو ہے وہ سب سے پہلے زبان سے ہوتا ہے، اور میں کسی تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن زبان کے گناہ جو ہیں وہ آدمی کو سب سے بڑھ کر جہنم کی راہ پر لے کر جاتے ہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں ہی فرمایا ہے، زبان پکڑ کے آپ نے یوں کہا کہ اس کو روکو، اس کو پکڑ کے رکھو۔ لوگوں نے کیا ہم جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو زبان کی بوئی ہوئی فصل ہی ہے، جس کی فصل آدمی کاٹے گا تو جہنم میں جائے۔ زبان سے جو نکلتا ہے وہ بڑی بھاری چیز ہوتی ہے۔ آدمی کلمہ بولتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے جنت سے، اور اللہ تعالیٰ یہاں مبعوث ہو جاتا ہے۔
اچھی بات بولتا ہے جنت کے بہت قریب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اس میں تو بنیادی اصول یہ ہے کہ آدمی بولے تو بھلی بات کہے۔ تو حدیث میں کئی انداز میں بھائی کہی گئی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا او لیصمت، کہے تو بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور یہ جو تھوڑا سا گوشت کا لوتھا ہے جس کو ہلانا بڑا آسان کام ہے، ہر کام میں تو محنت مشقت لگتی ہے، آدمی کچھ ہاتھ پاؤں چلاتا ہے تو کام ہوتے ہیں، بولنے میں کوئی محنت نہیں لگتی۔ تو بولنے کے اندر تو کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کی عیب چینی کر دی، کسی کی نقل اڑا دی، کسی کو بدگمانی کر دی، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، یہ سارے کے سارے کام بڑی آسانی کے ساتھ، کسی کی غیبت کر دی۔ غیبت بڑی عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی نہیں سوچتا کہ اگر ہم دوسرے کا ذکر کر رہے ہیں تو برے انداز میں کر رہے ہیں، بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس کے اندر یہ برائی ہے، تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن اس سے غیبت کا جرم جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ غیبت کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع مختصر تعریف کر دی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو اس کو ناگوار ہو۔ لوگوں نے وہیں پوچھا اگر وہ خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہو، آپ نے کہا خرابی اگر اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو تو پھر تو تم نے اس پر ایک جھوٹا الزام بھی لگایا، بہتان باندھا، پھر تو دوہرا گناہ ہو گیا۔ اور اگر خرابی پائی جاتی ہو جبھی اس کا ذکر اس کی غیر حاضری میں غیبت ہے، ورنہ دوہرا گناہ ہوگا، یہ غلط بات کا الزام لگانا اور اس کا ذکر کرنا۔ اگر آپ سوچیں تو دراصل یہ تو اتنا وسیع دائرہ ہے کہ آدمی بس یہ ارادہ کر لے کہ میں کسی آدمی کا بھی کی برائی اس کی غیر حاضری میں نہیں کروں، الا یہ کہ جو ہمارے محدثین نے خود علماء نے تھوڑی بہت اس کی تصریحات کی ہیں، کسی پر ظلم ہوا ہو، کہیں ظلم کا مداوع فریاد کرنے سے ظلم کا علاج ہو سکتا ہو تو وہ اس بات کو کہہ سکتا ہے، کوئی مشورہ مانگے، شادی کرنا ہے، بیاہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کوئی بات آپ کے علم میں ہے تو آپ نے اس بات کو اس کو بتا دیا، کوئی اور دینی شرعی مصلحت ہے جس کی خاطر کوئی ذکر ضروری ہو گیا، ورنہ مشغلے کے لیے، دلچسپی کے لیے، یہ تو اصل میں مردار گوشت کھانا ہے۔ آپ اپنے بھائی کا گوشت، مردہ گوشت تو نہیں کھانا پسند کریں گے۔ قرآن مجید نے اسی طرح اسی تمثیل سے روکا ہے کہ دیکھو غیبت نہ کرو، اور جب غیبت کرتا ہے تو پھر آدمی تجسس بھی کرتا ہے، وہ بھی منع کیا گیا ہے، اور خرابیوں کی ٹو لگاتا ہے، اس کا معلوم ہو کیا خرابیاں ہیں، پیچھے پڑتا ہے پھر خرابیوں کی ٹو لگا کے ان کو بیان بھی کرتا ہے، اور کسی کی سطر کھولنا، اس طرح آدمی کے جسم کو ننگا کرنا بڑی غلیظ اخلاقی حرکت ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کی برائیوں پر سے پردہ اٹھانا لوگوں کے سامنے، اس سے بھی بڑی شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ جو مسلمان کی سطر پوشی کرتا ہے، کپڑے سے کرتا ہے، لباس سے، تو وہ تو ہے ہی نیکی، لیکن اپنی زبان سے اس کی سطر پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب کی پردہ دری نہیں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا پھرتا، تو جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔ اگر دنیا میں آپ کے بھائی کا کی غلطی آپ کے علم میں آ جائے، تجسس تو ویسے ہی منع ہے، ولا تجسسوا، یہ تو حکم ہے، ٹو لگا کے معلوم کرنا تو یہ تو ویسے ہی ایک حرام کام، لیکن یہ کہ علم میں آ جائے تو بھی اس پر پردہ ڈال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بجائے سے کہ آدمی اس کو بیان کرتا پھرے۔ اور جب آدمی بیان کرتا ہے تو آنکھوں سے تحقیق کے بغیر ہی بیان کرتا ہے، تحقیق کے بغیر جب بیان کرتا ہے تو یہ خود ایک جھوٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری غیبت بدگمانی پر مبنی ہوتی ہے، آدمی گمان کر دیتا ہے، بدگمانی جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے، فاجتنبوا کثیرا من الظن۔ تو یہ زبان کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے آدمی کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں، اور اچھے اخلاق کے لیے اپنی زبان پر قابو پائے آدمی، ہر بات کو بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، بولنے سے کوئی بھلی بات ہے، کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی، جو بات اللہ کو پسند نہیں آئے گی، اس کی ترازو میں وزن نہیں رکھے گی، اس بات کو بولنے سے کیا فائدہ۔ اور کسی کا تمسخر اڑانا تو یہ بھی بڑا عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے دوسرے کے بارے میں اتنا ہی کہیے کہ وہ تو اتنی سی رکھی، ان کا قد چھوٹا تھا،
تو آپ نے کہا یہ اتنی سی بات بھی اگر یعنی سارے سمندروں کو نمکین کرنے کے لیے، ان کو تلخ کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے، اتنی سی بات۔ یہ تو ہمارے یہاں بڑا عام ہے کہ کسی کے بارے میں ریمارک پاس کر دیا، کہ سفر میں بیٹھے ریل سے اتر کے آئے، ہوائی جہاز سے اتر کے آئے، کوئی پاس مسافر بیٹھا ہوا تھا تو بیٹھے بیٹھے بس یہ کہا کہ وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا، تو بیچارہ اجنبی آ کے بیٹھ گیا تھا، اور پتہ نہیں شاید ہمارے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہم نے اس کو دونوں ہاتھوں سے اپنی نیکیاں منتقل کرنا شروع کر دی، وہ اپنی راہ چلے گئے، اپنی راہ آ گئے، ہم نے اپنے لیے آخرت کی وہ کمائی شروع کر دی کہ نیکیاں اس سے ختم ہو جائیں اور برائیاں بالکل بے وجہ لوگ بیٹھ کر پڑوسنے عورتیں بیٹھتی ہیں، وہ یہ کام کرتی ہیں، محلے میں چوپال جمتی ہے، بیٹھک میں لوگ بیٹھتے ہیں، یہی مشغلہ ہوتا ہے انسانوں کے بارے میں بات چیت۔ تو کوئی کسی کے بارے میں بری بات صحیح بھی ہو، آپ کے علم میں بھی ہو، جب تک اس کے بیان کرنے سے کسی کا بھلا نہ ہو رہا ہو، کسی کو اس کی برائی سے بچانا مقصود نہ ہو، اس سے بس اجتناب، یہ اصول اگر آپ بنا لیں تو یہی آپ کو بہت سارے اس کے بارے میں کوئی بری بات کرنا، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، تانے دینا اس کو، ان سب چیزوں سے یہ زبان کے جو ہیں ان سے بچنا، یہ بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے۔ کہ بات سے ہم مثبت طور پہ جائیں تو اصل میں ان سب کا اہتمام ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے بھائیوں سے، اللہ کے بندوں سے، سارے بندوں سے مسلمان نہیں بلکہ سارے بندوں سے ان کے ساتھ محبت کریں۔ آپ چاہیں کافروں اور ظالموں کے ساتھ ہم کیا محبت کریں، تو میں اس قسم کی محبت تو آپ سے نہیں کہہ رہا جو آدمی مسلمان کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی محبت کا تقاضا یہ ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی خاندان ہے، سب کے ساتھ اچھا بڑھتا، اس کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا ہاتھ ظلم سے روکیں، اس کو کفر سے ہٹا کر ایمان کی راہ پر لے کر آئیں، کہیں وہ زیادتی کر رہا ہو زیادتی سے اس کو روکے، یہی اس کے ساتھ بھلائی ہے، اس کو ایمان کی دعوت دیں، اس کو دین کی دعوت دیں۔ لیکن یہ کہ رحمت جو ہے مومنین کے معاشرے کی تو صفت ہی ہے، رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ خود رحمان و رحیم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور مسلمان کو آپس میں بھی رحماء بینہم ہونا چاہیے، اور رحمت للعالمین کی جھلک بھی اس کے عصبے میں دکھائی دینی چاہیے۔ بیوی محسوس کرے کہ یہ آدمی سراپا رحمت ہے، بچے محسوس کریں کہ یہ آدمی رحیم شفیق ہے، پڑوسی یہ سمجھیں، ساتھ کام کرنے والے یہ محسوس کریں، تحریک میں جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے کارکن، سب کے ساتھ برتاؤ رحمت و شفقت کا برتاؤ، دل نرم ہو، نرمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، سختی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بھی لطیف ہے، وہ رفیق ہے، وہ نرمی کا برتاؤ پسند کرتا ہے، سختی کا برتاؤ پسند نہیں کرتا، وہ خود بھی سختی نہیں کرتا ہے، غلظت نہیں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ نبی کی بھی تعریف اس نے یہی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نرم دل ہے، لنت لہو وبالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے ساتھ آپ رؤوف رحیم ہیں۔ اور کیجیے رؤوف رحیم تو اللہ کی صفات ہے، اللہ نے اپنی ان صفات کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، تو آپ سراپا رحمت و شفقت تھے سب کے لیے، جانوروں کے لیے بھی۔ کوئی جانور بھوکا دکھائی دیتا، کسی مالک نے مارا ہوتا تو اس کے لیے بھی آپ ٹوکتے تھے۔ کسی جانور، یہاں تک کہ یہاں فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو اپنی چھری تیز رکھو، ذبح کرتے ہوئے کو تکلیف دو، یہاں تک رحمت و شفقت تھی۔ یہ بشارت دی کہ ایک بدکار عورت نے بنی اسرائیل کی ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی مغفرت فرما دی، اور ایک عورت نے بلی کو بھوکا باندھا، وہ بھوکی مر گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جہاں جانور کو ذبح کرنے میں بھی یہ حکم ہو کہ چھری تیز ہو، تکلیف نہ ہو، اس معاشرے میں انسانوں کو تعذیب، ان کو ٹارچر جو ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، اسی کیا گنجائش مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہو سکتی؟ پھر سراپا رحمت و شفقت دوسرے انسانوں کے لیے ہو جانا، یہ دراصل خاص کر مومنین کے لیے یہ ہے کہ جو رحم کرنے والے ہیں ان پر وہ رحم کرتا ہے کہ جو رحمان ہے۔ فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم
رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے. دل کی نرمی، نگاہوں کی نمی، یہ سب بھی رحمت کی نشانیاں ہیں. اور اس کی بھی آپ کے ایک دفعہ آپ نے اپنے بچے کو پیار کیا تو ایک اس نے کہا عرب بدو سردار تھا کہ میرے تو اتنے بچے ہیں میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا. تو آپ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی گئی ہے، اٹھا لی گئی ہے، تمہیں کیا کیا جا سکتا ہے. او کما قال جیسا مجھے یاد ہے یہی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا. تو یہ دراصل رحماء بینہم، اور رحمت و شفقت ہو، محبت ہو تو یہ حسد اور غصہ اور زبان کی درازیاں اور زبان درازیاں ان سب کا بڑا علاج ہو سکتا ہے. اور اسی رحمت اور محبت کا ایک معیار جو حدیث میں دیا گیا ہے، اگر اسی کو ہم کو معلوم نہ ہو کیا کرنا اچھا ہے کیا کرنا برا ہے، اگر یہی ہم لکھ کے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹنگا لیں کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کوئی تعلیمات اگر نہ ہوتی حدیث میں تو قرآن میں صرف یہی ایک تعلیم ہوتی تو یہ کافی تھی. میں اپنی بے عزتی تو نہیں چاہتا، دوسرے کی بے عزتی کیوں کروں؟ میں اپنی غیبت تو نہیں چاہتا کہ میرے غیر حاضری میں میری برائی کی جائے، میں دوسرے کی غیبت کیوں کروں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے عیوب کی پردہ دری ہو، دوسرے کو عیوب کی پردہ دری کیوں کروں؟ میں نہیں چاہتا کہ مجھے سختی سے بولے، گالی دے، ڈانٹ پھٹکار کرے، میں دوسرے کے ساتھ ہی برتاؤ کیا کروں؟ تو جو آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے، اور جو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہے. تو ایک ہی اگر ترازو کا بات آپ کے ہاتھ میں ہو اور جو بات آپ منہ سے نکالیں، جو معاملہ دوسروں سے کریں، جو برتاؤ کریں، اسی بات پر تول کے اگر آپ دیکھیں کہ کیا میں اپنے لیے پسند کرتا، کیا میرے ساتھ یہ بات ہوتی، یہ برتاؤ ہوتا کہ مجھ سے اس طرح غصہ کرتا، حسد کرتا، میری برائی کے در پہ ہوتا، میرا حق مارتا، کیا میں اپنے لیے پسند کرتا؟ اگر اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ تو یہ رحمت اور محبت یہ اصل میں یہ ایک بنیادی صفت ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے دل کے اندر رحیم بھی ہونا چاہیے، رفیق بھی ہونا چاہیے، رفیق القلب بھی ہونا چاہیے. دل کی سختی، برتاؤ کی سختی، زبان کی سختی یہ ایمان کے ساتھ نہیں جاتی. ایمان کے ساتھ نرمی سچتی ہے، جو نرمی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اندر موجود تھی. تو اسی رحمت اور محبت کا ایک الگ سے ظہور ہوتا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ سخاوت اور فیاضی ایمان کی صفت ہے. مومن جو ہے وہ بخیل کنجوس نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو روک روک کے نہیں رکھتا، وہ گن گن کے نہیں رکھتا، سینچ سینچ کے نہیں رکھتا، مال بھی اور دوسری چیزیں بھی. برتاؤ کی چیزوں کو بھی روک میں نہیں کرتا. یمنعون الماعون اس سے بھی منع کیا گیا ہے، جو عام برتاؤ کی چیزیں ہیں وہ بھی آدمی روک کرے. اور مال کو جمع کرنا، اس کو گن گن کے رکھنا، اس کو سینچ سینچ کے رکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا. اور مکی زندگی کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے اخلاق کو ایک سانچے میں ڈھالا تو تفصیلی ہدایات تو اس وقت نہیں آئی تھیں، لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا سانچہ بنا دیا جس کے اندر کے ساری اخلاقی تفصیلات فٹ ہو گئی. اما من آتا، وہ جس نے دیا، آتا دیا، کیا دیا، کس کو دیا، کتنا دیا یہ نہیں بیان ہوا، لیکن ایک طرز زندگی اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ دینا نہیں ہے، خود غرضی کی ہوتی ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، روک کے رکھنا ہے، سب کچھ حاصل کرنا ہے، یہ میرے پاس ہو، یہ میرے پاس ہو. ایک ہوتا ہے کہ یہ میں دے دوں، یہ دے دوں، بات کرنے کا موقع آئے تو نرم بات کہہ دوں سخت بات کے بجائے. اور کسی کے اگر کسی کو سواری پر چڑھانا ہے تھوڑا سا ہاتھ بڑھا کے سہارا دے دیا، اندھا کھڑا ہوا ہے اس کو راستہ بتا دیا، راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز آئی اس کو دور کر دیا. اور یہ سب صدقہ ہے. صدقے کی تو بڑی وسیع تعریف ہے. صدقہ سے مال دینا نہیں ہے بلکہ یہ سب صدقہ ہے کہ آدمی کچھ کمائے، کسی کی مدد کر دے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دے، کسی کو راستہ بتا دے، راستے سے کوئی چیز ہٹا دے. یہ بھی ممکن نہ ہو کہ صرف نرم بات کہہ دے. نرم بات دینے میں تو نہ پیسہ لگتا ہے نہ روپیہ لگتا ہے،
ذرا اپنے اوپر قابو کی ضرورت ہوتی ہے، نرم بات کہہ دے، اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لے، یہ بھی نیکی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ اپنے سے کسی کو برائی نہ ضرر نہ پہنچائے۔ حدیث میں اشارے بیان ہوئے ہیں، اور بعد میں کثرت و طرق تو خیر کے بے شمار طریقے اس کا باپ باندھا ہے، اور بعض لوگوں نے صدقے کے باب میں ان سب کو بیان کر دیا ہے۔ لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ انسان بنایا تھا کہ جو روکنے اور جمع کرنے اور رکھنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی سب چیزیں اسی طرح اللہ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ اسی کے اندر اسی سخاوت کا ایک حصہ جو ہے، سخاوتی کا ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے قصور معاف کرنا۔ کوئی معاشرہ جس میں کہ انسان ساتھ رہتے ہیں اس سے پاک نہیں ہو سکتا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ہم کو ناگوار ہوں، بیوی کی طرف سے بھی ہوں گی، بچوں کی طرف سے بھی ہوں گی، دوستوں کی طرف سے بھی ہوں گی، محلے والوں کی طرف سے بھی ہوں گی، تحریک کے ساتھیوں کی طرف سے بھی ہوں گی، عمرا کی طرف سے بھی ہوں گی، ماتحتوں کی طرف سے بھی ہوں گی، برابر والوں کی طرف سے بھی ہوں گی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو آزمائش میں اتارا ہے، اگر یہ باتیں نہ ہو تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ لیکن یہ کہ معاف کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ کام ہے اس کے نزدیک۔ یہ نہیں کہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، اجازت ہے، جزاء سیئۃ مثلھا، لیکن مثلھا کی قید ایسی ہے کہ جو آدمی اس پر غور کرے وہ شاید مشکل سے بدلہ لینے کی نیت کر سکتا ہے۔ کون کیا کر سکتا ہے کسی نے مجھے گالی دی تو اس کا مثلھا، اس کے برابر میں کیا بدلہ دوں اس کو؟ کسی نے کوئی نقصان پہنچایا، میری توہین کر دی، بے عزتی کر دی، میں اس سے کیا بدلہ لوں کہ جو اس کے برابر کروں؟ برابر کا بدلہ تو بڑا مشکل ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے جو میں آ کر کہا کہ میرے خادم ہیں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں، میں بھی کچھ ان کو برا بلا کہہ لیتا ہوں، مار لیتا ہوں، دان دپٹ کر لیتا ہوں، کیا معاملہ ہوگا؟ آپ کا دونوں کا حساب ہوگا، اور اگر انہوں نے تم نے جو کچھ کیا وہ اس سے زائد ہوا جو انہوں نے کیا ہے تو پھر تمہارے پر معاوضہ ہوگا۔ تو وہ تو رونے پیٹنے لگے کہ پھر میں کیسے بچ سکتا ہوں، سارے غلام آزاد کر دیے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ غصے پر قابو پانا، انسانوں کو معاف کرنا، اس کے لیے تو بڑا وسیع دل چاہیے۔ اس میں سخاوت کا بھی اس میں ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے پر قابو پانے کے لیے بڑا وسیع دل چاہیے، اور جس کو اس جنت کی طلب ہے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہو، اس کو یہاں پر اپنے دل کو تو وسیع کرنا پڑے گا۔ جس کا تنگ دل ہو، بخیل ہو، کنجوس ہو، خود غرض ہو، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اتنی وسعت ہے جو زمین آسمان کے برابر ہے۔ یہاں پر اپنے ظرف کے اندر وسعت، اپنے حوصلے کے اندر وسعت، اپنے برتاؤ کے اندر وسعت، کھلے تنگ ہو یا بہت فراخی ہو، کم ہو زیادہ ہو، تو آدمی اللہ کی راہ ينفقون في السراء والضراء، خوشی کا دینا ہو، ناخوشی کا دینا ہو، دوست کو دینا ہو، دشمن کو دینا ہو، خوش ہو تو آدمی دے، ناراض ہو تو دے، ہر حال میں دینا، خرچ کرنا۔ اور اس کے بعد یہ غصہ ہے تو قابو پالے اور معاف کرتے ہیں۔ اذا ما غضبوا هم يغفرون، غصہ کرتے ہیں تو معاف کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، اصلاح کر لے، اس کا بڑا اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آدمی کی کتابوں میں آتا ہے، شاید طبرانی کی روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک آپ ہنس پڑے اور اس طرح ہنسے کہ آپ کے دانت دکھنے لگے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی ہنسی ہے کہ آپ پیسہ لگا کر نہیں ہنسا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ماں باپ آپ کا قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور جانوں سے جانوں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نے کہا کہ اس بھائی نے میرے پر زیادتی کی ہے اور اس کا آپ مجھے تلافی کرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کے پاس سے کوئی بھی نیکی باقی نہیں ہے، تو میں کہاں سے اس کی دلواؤں؟ کیونکہ اب میرے گناہ لے کے آپ اس کے سر ڈال دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اچھا تم ذرا نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھو۔ اس نے نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھی تو اس نے دیکھا کہ بڑی ایک شاندار جگہ ہے، بڑے محلات ہیں سونے کے موتی کے، ایسی جگہ اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی، بڑی ایک خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کسی نبی کے لیے ہے، کسی صدیق کے لیے ہے، کسی شہید کے لیے ہے۔ یعنی اتنا اچھا مقام تھا کہ اس نے سوچا کہ یہ تو اتنے اونچے درجے کا آدمی کو مل سکتا ہے جو نبی ہو، صدیق ہو، شہید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے یہ اس کو مل سکتا ہے۔
اس نے کہا اس کی قیمت ادا کرنے کا بس اس کے بس میں اتنی عالیشان جگہ کی قیمت کون ادا کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کر سکتا تیرے بس میں. اس نے کہا میں کیسے اس کی قیمت ادا کر کے میں اس میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو تو اس جنت میں پہنچ جائے. یہ سب تو یہ جو ہے دراصل معافی جو ہے اس کے بدلے تو وہ پھر یہ کہ جب ہم وہی بات جو غصے کے بارے میں تھی کہ ہم تو 1000 گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا استغفر اللہ, وہ توقع ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے وہ معاف نہ کرے. اسی لیے مغفرت کی جو دعوت تھی کہ ساری لا مغفرت جو مغفرت کی طرف دوڑ رہا ہو وہ تو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا. جب اپنے گناہوں کو اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے؟ تو تم اللہ کے آگے سب کچھ گناہ ناشکریاں کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے کہ مجھے معاف کر دے, انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو پھر جو انسان غلطی کریں اپنے بھائی بیوی بچے رشتے دار پڑوسی لین دین کرنے والے معافی کی روش اختیار کرو, اور اس معافی سے تو چاشنی مٹھاس پیدا ہوتی ہے تعلقات کے لیے. یہ دراصل احسان ہے. تو عدل اور احسان یہ دو چیزیں اللہ نے حکم دیا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اصل تو یہ اخلاق ہیں جو میزان میں بھاری ہوں گے, اور بہت سارے برے اخلاق ایسے ہیں جو نمازیں روزے زکوٰۃ حج سب ختم کر دیتے ہیں. جو حدیث میں آئے تو منافق کے بارے میں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف کرے, امانت دی جائے تو خیانت کرے, وہ جو ہے منافق ہے. اگر کہ اس کو یہ زوم ہو کہ وہ مسلمان ہو, دعویٰ کرے مسلمان ہو, اگر کہ نماز پڑھے روزہ رکھے لیکن اس کے باوجود ہے منافق. یہ ظاہری اعمال جو ہے یہ سچائی اور دیانتداری اور پاس عہد اور عدل اور انصاف اور تواضع اور انکساری اور غصے پر قابو پانا, لوگوں کو معاف کرنا, دل کو کینے اور بغض سے پاک رکھنا, زبان کو کوئی ایسی بات کہنے سے روکنا جس سے کوئی فائدہ دنیا اور آخرت میں نہ ہو, سخی دل ہونا, فیاض ہونا, مال کے معنی بھی وقت کے معنی بھی برتاؤ کے اندر بھی فیاض ہونا, اس سے وہ حسین و جمیل کردار بنتا ہے جس سے لوگ مسخر ہو کے آپ کے دل جمع ہوتے ہیں. آپ چاہے ہمارے درد سے اور ہماری تقاریر سے اور ہماری کتابوں سے اور ہمارے نعروں سے اور ہمارے جلوسوں سے مخلوق بہ کر آپ کی طرف آ جائے گی تو وہ نہیں آئے گی. وہ جب آئے گی جب آپ کے کردار میں وہ ان اخلاق کی جھلک دیکھے گی. اس میں تو یہ وہ میگنیٹ ہے, وہ مقناطیس ہے, یہ وہ شیرینی ہے کہ لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح آپ سے جمع ہو جائیں گے, لوہے کے ذرات کی طرح آپ کی طرف کھینچ آئیں گے. اور یہی کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لوگ آ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم یہ چہرہ تو جھوٹے تو نہیں ہو سکتا, اور لوگ آ کر مانتے تھے اور آپ دیتے تھے وہ جا کر کہتے تھے ہم نے تو ایسا فیاض آدمی کبھی دیکھا ہی نہیں, چلو جا کے چل کے ایمان لے آؤ. وہ ملازموں نے آپ کے ساتھ کام کیا, کہتے ہیں 9 سال آپ نے کبھی دفعہ اف تک نہیں کیا, نئی کام کیا کیوں نہیں کیا. لوگ آتے تھے آپ کی گردن کے اوپر چادر ہوتی تھی اس کو کھینچتے تھے, گردن کے اوپر چادر کے حاشیے کا نشان نمودار ہو گیا, لوگوں کو غصہ آ گیا, اور ایک آرابی نے کہا کہ محمد ہے دوست صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ مسکرا دیں اور اس کو جو وہ مانگتا تھا اس کو عطا کر دیا. اتنا ضبط, اتنا تحمل, اتنا عفو, اتنا درگزر, اتنی رحمت, اتنی شفقت تھی پرندوں پر, جانوروں پر, بچوں پر, بیماروں پر. یہ وہ چیز تھی صرف میری تقویہ نہیں تھی جس سے لوگ دین کی طرف آگے سے چپک کے رہ گئے, بلکہ یہ اخلاق تھا جس سے کہ لوگ آئے. اسی کو پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں, خود بھی آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی اور دنیا میں بھی کامیابی کی کلید یہی ہے. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.